بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایپیسوڈ نمبر 13 یعنی 13، ویلاگ نمبر 469 469، پیج ہے 509 یعنی 509، اموال غنیمت کی تقسیم۔ اور ناظرین، چیپٹر ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا محرم سن 7 ہجری، ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ترباشنائے خروش ہو تو نواہ مہر میں گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا محرم سن 7 ہجری۔ خیبر کو روانگی، اسلامی لشکر کی تعداد، یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں، خیبر کا راستے کے بعض واقعات، اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں جنگ کی تیاری اور خیبر کے قلعے مارکے کا آغاز اور قلعہ نعم کی فتح، قلعہ صحب بن معاذ کی فتح، قلعہ زبیر کی فتح، قلعہ ابی کی فتح، قلعہ نزار کی فتح، خیبر کے نصف ثانی کی فتح، صلح کی بات چیت، ابو الحقیق کے دونوں بیٹوں کی بد عہدی اور ان کا قتل۔ اور آج کا ہیڈنگ ہے اموال غنیمت کی تقسیم۔ ناظرین، اس سے پہلے 12 قسطیں ہم آپ کی نظر کر چکے ہیں اور ویلاگ نمبر 468 کر چکے ہیں۔ یہ 469 نمبر ویلاگ ہے اور 13ویں قسط ہے، صفحہ ہے 509 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سیرت النبی کی کتاب سے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ دنیا میں وہی شخص ہے تعظیم کے قابل، جس شخص نے حالات کا رخ موڑ دیا ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اموال غنیمت کی تقسیم، یہ ہیڈنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خیبر سے جلا وطن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا اور معاہدہ میں یہی طے بھی ہوا تھا، مگر یہود نے کہا اے محمد، ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ بھال دیکھ کریں گے،
ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس اتنے غلام نہ تھے جو اس زمین کی دیکھ ریکھ اور جوتنے بونے کا کام کر سکتے، اور نہ خود صحابہ کرام کو اتنی فرصت تھی کہ یہ کام سر انجام دے سکتے۔ اس لیے آپ نے خیبر کی زمین میں اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی، یعنی خیبر کی زمین کو اس شرط پر یہود کے حوالے کر دیا کہ ساری کھیتی باڑی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس پر برقرار رکھیں گے، اور جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے۔ خیبر کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامع تھا۔ اس طرح کل 3600 یعنی 3600 حصے ہوئے۔ اس میں سے نصف یعنی 1800 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تھے۔ عام مسلمانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صرف ایک حصہ تھا، باقی یعنی 1800 حصوں پر مشتمل دوسرا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیا تھا۔ 1800 حصوں پر خیبر کی تقسیم اس لیے کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل حدیبیہ کے لیے ایک عطیہ تھا، جو موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو موجود نہ تھے ان کے لیے بھی۔ اور اہل حدیبیہ کی تعداد 1400 تھی، جو خیبر آتے ہوئے اپنے ساتھ 200 گھوڑے لائے تھے، کیونکہ سوار کے علاوہ خود گھوڑے کو بھی حصہ ملتا ہے، اور گھوڑے کا حصہ ڈبل یعنی 2 فوجیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے خیبر کو 1800 حصوں پر تقسیم کیا گیا، تو وہ 200 شاہ سواروں کو 300 حصے کے حساب سے 600 حصے ملے تھے، اور 1200 پیدل فوج کو ایک حصے کے حساب سے 1200 حصے ملے تھے۔ خیبر کی اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ صحیح بخاری میں مروی ابن عمر کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس روایت سے ہوتا ہے، یعنی ان کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ نیز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ولاگ آپ کی نظر کیا جائے۔ اس حساب سے ہم نے آج کا یہ ولاگ مکمل کر دیا۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، میں شر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔